بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ان آیات میں، شروع کی آیات میں کل کے مضمون کا ایک حصہ ہے کہ یہودیوں کی حالت بیان کی ہے اور ان کے علماء کی بھی خصوصاً کہ ان کے پاس آسمانی کتاب تورات تھی اور اس تورات کو رکھنے کے باوجود، تورات موجود ہونے کے باوجود، چاہے وہ تورات ایسی تھی کہ جس میں بڑی مقدار میں ان کی طرف سے اس میں اضافہ اور بڑھوتری ہو چکی تھی، مٹایا جا چکا تھا، منسوخ تھی اور تبدیل شدہ تھی، لیکن پھر بھی یہ اس پر عمل بھی نہیں کرتے تھے صحیح معنی میں. اگر عمل کرتے تو اس میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور نبی مان کر، آخری نبی مان کر ان کی پیروی کرنے کی تاکید تھی. کرتے نہیں تھے اور پھر کہا یہ کرتے تھے. آسمانی کتاب والا اپنے آپ کو کہہ کر ساری دنیا کو ان پڑھ کہتے تھے اور خود ان کی عملی زندگی شریعت کے بالکل خلاف تھی. اور جب انہیں کوئی کہتا تو یوں کہتا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جنت تو ہمارے لیے ہی ہے. لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. یہودی کہتے جنت میں صرف یہودی جائیں گے، نصرانی کہتے جنت میں نصرانی جائیں گے، اس کے علاوہ کسی ایک کی انٹری نہیں ہوگی. اس پر قرآن کریم نے ایک عجیب انداز سے ان کی پکڑ فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ اگر تم کو یہ دعویٰ ہے کہ تم ایسی بدعملی کے باوجود تم اللہ کے چہیتے، محبوب، پسندیدہ بندے ہو، تو تم ایک کام کرو. تمام آخرت کا یقین رکھنے والوں کا یہ یقین ہے کہ یہ دنیا اور دنیا کی تکلیف عارضی اور جنت مرنے کے بعد جس کو جنت ملے گی اس کو ہمیشہ کی راحت. اگر یہی بات ہے تو موت کی تمنا کرو، اللہ ہم کو موت دے دے. قرآن نے پہلے کہہ دیا کہ یہ تمنا نہیں کریں گے. اور روایت میں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر وہ کہتے تو فوراً موت آتی اور جان میں ڈرتے. یہ
نے بھی ایسا نہیں کہا کہ ہاں مجھے موت پسند ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے، نبی جی فرما دیجئے اے یہودیوں، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو اور تمام لوگوں میں تم ہی اللہ کے ولی ہو تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. پھر اللہ خبر دیتے ہیں اور وہ اس کی ہرگز کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے ان برے کاموں کی وجہ سے جن کو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، یعنی ان کے برے کام جو پہنچ چکے ہیں ان برے کاموں کی وجہ سے وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. یعنی خود برائی کی زندگی اختیار کی ہے، خود انہیں معلوم ہے کہ ہماری عملی زندگی کتنی غلط ہے، اور انہیں معلوم ہے کہ دنیا کی راحت، دنیا کی تکلیف تو ہے، اگر وہاں گئے تو ہمیشہ کی تکلیف شروع ہو جائے گی. اور اللہ تبارک تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اس سے دو باتیں بڑی اہم ہیں. یہ تو یہودیوں کا حال نقل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائے. بعض مجلسوں میں اور ساتھیوں کی بیٹھکوں میں دوستوں کی محفل جب لگتی ہے اور کوئی ایک شخص کسی لوگوں کو کچھ اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور مجمع ذرا ایسا ہی ہوتا ہے جو ہماری زندگی میں بہت دور ہوتا ہے، تو وہ فوراً ایسا کہہ دیتے ہیں کہ جنت میں تو جانا ہی ہے، جنت تو ہمارے لیے تو بنی ہے، کہ کوئی کافر جنت میں جائے گا مسلمان نہیں جائے گا. تو یہ ایسی باتیں کہنا، یہ اپنے متعلق اس بات کا گویا کہ دعویٰ کرنا ہے کہ میں ایمان اور اسلام پر رہ کر میں جنت میں ہی جانے والا ہوں، اور ایسے دعویٰ اللہ کو پسند نہیں ہے. حالانکہ جب کوئی متنبع کرے تو تنبع پیدا ہونی چاہیے، ڈر پیدا ہونا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے. جس اچھائی کی دعوت دی جا رہی ہے اس اچھائی کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے حقانیت قرآن ثابت ہوتی ہے. قرآن اللہ کی طرف سے اترا ہوا کلام ہے. اس کی دلیل یہ کہ اللہ نے اپنے حبیب کو فرما دیا آپ ان یہودیوں کو کہو کہ تم واقع میں اللہ کے بڑے چہیتے، پسندیدہ، محبوب ہو، تو تم یہ کہو کہ جنت تو اور اچھی ہے، ہمیں اللہ سے ملنا ہے. اور اللہ نے فرما دیا یہ نہیں بولیں گے. ایک آدمی اگر قرآن کو جھوٹا ثابت کرنا چاہے اور پہلے سے کہہ دیا ہو کہ ایسا تو نہیں کر سکے گا، تو وہ آدمی آستین چڑھا کر کہ میں کر کے بتا دوں گا، لیکن نہیں کر سکے. معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے اور اللہ کے کلام کو وہ جھوٹا ثابت نہیں کر سکے. اور اللہ ان کے دل کی بات جانتے تھے کہ ان کی ہمت ہی نہیں ہے. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ روایت میں ہے کہ اگر کہتے تو تمام کو موت آ لگتی، تمام مر جاتے. اور آدمی اپنی زندگی سے واقف ہوتا ہے. بما قدمت ایدی، ان کی زندگی پہلے جو گزر چکی ہے، آج تک کی زندگی کے متعلق ان کو واقفیت تھی کہ میری زندگی میں کیا کیا گناہ ہے. اس لیے پچھلی زندگی کے متعلق کب کسی انسان کی کب اجل آ جائے اور کب موت آ جائے یہ اللہ جانتے ہیں. لا تدری نفس بأی ارض تموت، کہاں مرنے والا ہے کب مرنے والا ہے یہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم. اس لیے بعض مرتبہ حالات ہوتے ہیں کہ ایک آدمی بڑا اچھی حالت میں یہاں ہوتا ہے، اٹھ کر کہیں جاتا ہے اور ایسی جگہ جاتا ہے جہاں وہ جایا نہیں کرتا ہے، اور وہیں اس کی حادثہ کی صورت پیش آ جاتی ہے. کہ کیوں کہ اللہ جانتے تھے کہ اس کی روح وہاں قبض ہوگی. اسباب بنتے ہیں، وہاں پہنچنا پڑتا ہے. جب ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہمیں اپنی پچھلی زندگی کے متعلق روزانہ کئی بار اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. ورنہ یہ طے ہے کہ جب اللہ حساب لینے آ گئے اور اللہ گناہوں پر پکڑ کرنے آ گئے تو ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہم سب کی تعلیم کے لیے آپ 100 بار استغفار کیا کرتے تھے، اور سرسری استغفار نہیں تھا، حقیقی استغفار آپ کرتے تھے. اس لیے اپنی پچھلی زندگی کے متعلق اللہ کے دربار میں معافی مانگتے رہنا چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور بڑائی کے دعوے نہیں کرنے چاہیے کہ ہم تو ایسے ہیں اور ویسے ہیں. اور آدمی کو اپنی پچھلی زندگی کے متعلق اللہ کے دربار میں معافی مانگتے رہنا چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور بڑائی کے دعوے نہیں کرنے چاہیے کہ ہم تو ایسے ہیں اور ویسے ہیں. اور آدمی کو اپنی
یہ ڈر پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس نعمتوں کے مقابلے میں نے حق کی عبادت ادا نہیں کی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ حضرت 40 سال تک تقریباً عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، رات بھر عبادت کرتے، دین پر تعلیم اور لوگوں کو دین کو علم شریعت پہنچاتے. کوئی گھڑی آپ کی ایسی نہیں کہ الحمدللہ کہ جس میں وہ اوقات کو برباد کرتے ہو. وہ آخری حج جو آپ نے حج فرمایا اور اس حج میں بیت اللہ کی چابی کا ذمہ دار کنجی بردار کو آپ نے درخواست کی کہ ذرا بیت اللہ کا دروازہ رات کے لیے میرے لیے کھول دے. یہ بھیڑ جو وہ تو نہیں تھی اس زمانے میں، اور حضرت کا ایک مقام تھا، دنیا آپ کو جانتی تھی. تو بیت اللہ کے کنجی بردار نے، چابی رکھنے والے نے دروازہ کھولا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، 15 پارے ایک رکعت میں، بقیہ 15 پارے دوسری رکعت میں. 2 رکعت آپ نے نماز بیت اللہ کے اندر پڑھی، پورا قرآن کریم پڑھا. ایک شوق کی بات ہے جب آدمی کو قرآن کے پیچھے تھکنے کا اور قرآن سننے کے لیے کھڑے رہ کر بار بار سننے کا ایک جذبہ لگ جاتا ہے تو وہ ایک ٹیسٹ کی چیز ہے، ایک مزہ کی چیز ہے. اس کی ہم مثال دیا کرتے ہیں کہ ایک آدمی، شہری آدمی جو عمدہ قسم کی دنیاوی اعتبار سے چیزیں کھانے والا، وہ کس جنگل میں اور شہر سے گاؤں سے گزرے، اور ایک دیہاتی آدمی کھیت کے کنارے پر درخت کے نیچے بیٹھ کر زوردار تیکھا لگنے والا مرچ لے کر کھائے. کچھ ہے نہیں، ایک روٹی ہے، گڑ کی ڈلی ہے اور مرچی ہے. اب شہری آدمی کو تو پہلے یہ 3 چیزیں گلے سے کیسے اترے وہ سمجھ میں آ سکتا نہیں ہے. وہ کھا رہا ہے، یہ کھڑے کھڑے دیکھ رہا ہے، اور مرچ بہت تیز ہے تو تلخ ہے، تو اس کی وجہ سے بہت تیکھی ہے، جس کی وجہ سے وہ کھا رہا ہے، منہ سے آواز نکال رہا ہے اور آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں. تو شہری آدمی کہے بیچارہ بہت پریشان ہے، اس پر ہم کھانا چاہیے. وہ پوچھے میں کیوں ہو رہا ہے کہ یہ کھانے سے ہو رہا ہے، کہ چھوڑ دے، تجھے دوسرا کھانا دیں گے. کہیں یہی چاہیے، اس کا مزہ وہ جانتا ہے. ایسے ہی ہمارے اہل اللہ اور ہمارے بزرگان اور ہمارے اسلاف اور صحابہ، تابعین، طبع تابعین اور ان سب کے سردار نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رب کے سامنے کھڑے رہنے کے مزے کو جانتے تھے. اس لیے انہیں پوری رات کھڑے رہنے میں تھکاوٹ ہوتی تھی. اما عائشہ کہہ رہی ہے تورمت قدمہ، آپ علیہ السلام کے قدم مبارک دیر تک کھڑے رہنے سے پھول گئے ہیں. ذرا آپ کے گناہ تو اللہ نے اگلے پچھلے معاف نہیں کیے ہیں. تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس لیے ہمارے استاد حضرت مولانا علی بن یوسف قاوی رحمۃ اللہ، اس سے پہلے بھی سنا ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے تراویح میں رمضان میں افطار کے بعد، مغرب کے بعد 2 حفاظ آتے، اساتذہ تھے، علماء تھے، حافظ، اور اوابین آپ کو پڑھائی جاتی. کیونکہ نفل نماز اگر آدمی جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے تو ایک امام 2 مقتدی ہو پڑھ سکتے ہیں. تو حضرت کو ایک حافظ 2 رکعت پڑھاتا ہے، 12 پارہ پڑھتا ہے، وہ چلا جاتا، کوئی اور آ جاتا، اور جو ساتھ میں کھڑا تھا وہ پڑھاتا ہے 2 رکعت 12 پارہ. آپ کی اوابین اس طرح ہوتی. عشاء جماعت کے ساتھ پڑھتے، پھر تراویح اپنے الگ شروع ہو جاتی ہے، اور وہ بھی اسی طرح ہر 2 رکعت 12 پارہ. خانقاہ کا بیان شروع ہوتا، روز کا بیان میں جاتے، پھر اس کے بعد پھر سحری، تراویح پوری ہوتی، تہجد شروع ہو جاتی. تو حضرت
کے پاس کوئی آتا تو حضرت فرماتے کھڑے ہو جاؤ مزہ آئے گا. 15 پارے تقریباً رات بھر میں حضرت سنتے تھے. حافظ تو بدلتے لیکن وہ کھڑے ہی کھڑے رہتے. اس لیے بڑائی کے دعوے یہ اللہ کو پسند ہے. عاجزی ہونی چاہیے, انکساری ہونی چاہیے. بہت کچھ عبادتیں کرنے کے باوجود بھی ہم یہ سمجھے کہ ہم سے کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی بیت اللہ کے اندر دروازہ کھلوا کر, اور پوری رات پورا قرآن پڑھا, اور پھر دعا کر رہے ہیں کہ الہ العالمین آپ کے اس عاجز بندے نے آپ کو جیسا پہچاننا چاہیے تھا پہچانا تو صحیح, لیکن آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا. وہ کہہ رہا ہے, وہ امام کہہ رہا ہے جو تاریخ اس پر گواہ ہے کہ 40 سال تک وہ فجر کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھتے, رات بھر عبادت میں رہتے, اور اس حالت کے بعد کہہ رہا ہے کہ بیت اللہ میں کھڑے ہیں, پورا قرآن پڑھ چکے ہیں, اور پورا قرآن نماز میں پڑھنے کے بعد بھی عاجزی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ایسی عبادت کا حق ادا نہیں. تو غیب سے ایک آواز آئی کہ ہم نے آپ کی مغفرت فرما دی, آپ نے ہم کو جیسا پہچاننا چاہیے تھا ایسا پہچانا, اور عبادت کا حق بھی ادا کیا ہے. جاؤ ہم نے تمہاری اور تمہارے مذہب پر چلنے والوں کی بخشش کی. ایک بشارت ہے تو قرآن اور حدیث کی بات نہیں ہے کہ سرٹیفکیٹ دے دیا ہو کسی کو, لیکن میں تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی مشقت کی زندگی سالہ سال تک گزارنے والا امام بھی اپنے آپ کو رب کے سامنے عاجزی کرتے ہیں, کہتا ہے کہ میں نے تمہاری عبادت جیسے کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں. ڈرنے کی بات ہے. اپنی ذات کو اللہ کی عبادات پر, اللہ کے احکام کی بجاوری پر لگانے کے لیے ان بزرگوں کی زندگیوں کو پڑھنا اور سننا ہوگا. تو ایسی صورت میں ہم صحیح راہ پر پہنچ سکتے ہیں. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نبی جی فرما دیجئے یقیناً وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ تم کو پانے والی ہے, وہ تمہارے اوپر آنے ہی والی ہے. پھر تم لوٹائے جاؤ گے, غیب اور ظاہر کے جاننے والے اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کام کیا کرتے تھے. یعنی آج موت سے بھاگیں گے, کہا گیا کہ تم واقعی میں اللہ کے چہیتے ہو تو کہہ کے بتا دو اللہ ہمیں موت تجھ سے ملنا پسند ہے. تو نہیں کہہ رہے اپنے آپ کو موت سے بچاتے ہو, موت سے بھاگ رہے ہو, موت سے بھاگتے ہو, موت آ کر رہے گی. جس کی اس وقت میں طے کی گئی ہے اس سے 1 منٹ, اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, جس کا جو وقت طے ہے اس طے شدہ وقت سے 1 گھڑی آگے 1 گھڑی پیچھے ہونے والا نہیں ہے. یہ اللہ کا منظم نظام ہے. تو کہاں جاؤ گے؟ ایسا تو ہے نہیں کہ ان الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین, اجی جی کھا لو پی لو مزے لے لو, اس کے بعد مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے. نہیں, اس کے بعد ایک اصل زندگی آنے والی ہے. اس زندگی پر اس زندگی کی نجات اور بربادی کا فیصلہ ہونا ہے. تو تم کہاں جاؤ گے؟ گم گما کر کے اللہ ہی کے پاس تو جانا ہے, اور اس ذات کے پاس جانا ہے کہ کسی کو تو ہم اپنی بڑائیوں کی بکواس کر کے کسی کو یوں جتا سکتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں, لیکن اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. ہر ظاہر ہر چھپی چیز کے جاننے والے عالم الغیب و شہادت اللہ کی ذات ہیں. اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے. ساری زندگی کا ہر انسان کے کچے چٹھے کو وہ جاننے والا ہے. ہر ایک کا لسٹ اس کے سامنے ہے. کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو, ہر انسان کو
کہے گا اقرأ کتابک، یہ تیری زندگی کا پورا پرنٹ آؤٹ ہے، پڑھ، سب نکال کر دے دیں گے۔ کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا حساب خود سمجھ۔ ہر آدمی ڈرے گا، اعمال نامے اڑائے جائیں گے، ہر ایک کا اس کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں، اللہ کا جو فیصلہ ہوگا دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں، پیٹھ کے پیچھے، جہاں جس کو جس طرح ملنا ہوگا اسی طرح ہر ایک کا اس کو مل کر رہے گا۔ اللہ سے کوئی آدمی اپنی زندگی کو چھپا نہیں سکتا ہے، اللہ کی نظروں سے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے انسانوں اور جناتوں کی جماعت، اگر تمہاری طاقت ہے کہ تم زمین اور آسمان کے اس دائرے سے باہر نکل جاؤ، نکل کے بتا دو۔ اس کا نمونہ اللہ نے یہ لاک ڈاؤن میں کر کے بتایا کہ کسی کی مجال ہے کہ اللہ کی اس پکڑ میں، اللہ کی طرف سے یہ حال جو آیا ہے، سب بے بس۔ جو جتنے تہذیب والے اور صفائی ستھرے والے اور ٹیکنالوجی والے ملک تھے وہ اتنے اور زیادہ پریشان، کسی کی کچھ چلتی نہیں ہے۔ یہ ایک اللہ ہے جو کرتے ہیں، کوئی کسی سے کہیں چھوٹنے والا نہیں ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اللہ فرماتے ہیں تم زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو بے بس کرنے والے نہیں ہو۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پیچھے وارنٹ چھوڑی جائے کسی جرم کی وجہ سے، کہ انہیں پکڑ کر کے تھانے میں حاضر کرو، جرم کے متعلق تفتیش کرو اور ان کی چارج شیٹ پھر کورٹ میں داخل کرو، اور پھر کورٹ اس کے متعلق ریمانڈ یا جو بھی فیصلہ کرے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو کے متعلق وارنٹ چلے اور وہ وارنٹ لکھنے والوں میں پاس موجود شخص ہی کہہ دے کہ تیری وارنٹ ہے، اور وہ بھاگ جائے، اور اس گاؤں سے اس گاؤں، اور اس ضلع تعلقہ سے اس تعلقہ، اور اس ضلع سے اس ضلع، اور اس اسٹیٹ سے اس اسٹیٹ، اور پوری زندگی ختم ہو جائے، کوئی اسے پکڑ نہ سکے۔ اللہ نے بندوں کو ایسی طاقت دی ہے کہ ان کی بے بسی کی ہے۔ رڈار رکھنے والے، سپر پاور، وہ بھی بعض بندوں کے متعلق چاہتے تھے پکڑ لے، لیکن نہیں پکڑ پائے، اس لیے کہ انسان ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی بندے کی یا کسی قوم کی پکڑ کرنے پر آ جائے تو تم کہیں بھاگ نہیں سکتے، کہ بندہ بھاگتا رہے اور اللہ کی پولیس پیچھے دوڑتی رہے، نہیں۔ جہاں کہا ہوگا، جس جگہ کہا ہوگا، جس لمحے میں پکڑنا ہوگا، اسی لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ہر انسان کے سر کے پیچھے موت لٹکی ہوئی ہے۔ اس لیے بعض آسمانی کتابوں میں ہے کہ کیسے انسان زندگی سے خوش ہو رہا ہے جبکہ اس کے پیچھے ہر وقت موت کھڑی ہے۔ مرنا تو سب کو ہی ہے، تم آج نہیں مرو گے کل مرو گے، اس لیے رب کے سامنے پھر جانا ہے، اور سارا جو کچھ کیا کرا ہوگا لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا۔ بعض لوگ وہ ہوں گے جن کو علی رؤوس الاشہار، قیامت کے میدان میں لوگ کھڑے ہوں گے اور پھر اعلان ہوگا، سنو فلاں بن فلاں سعید اور نیک بخت رہا، وہ اس کے لیے آج ہمیشہ ہمیشہ کی نیک بختی کا فیصلہ ہو رہا ہے اور وہ جنت میں جا رہا ہے۔ اور بعض لوگوں کے متعلق اعلان ہوگا کہ فلاں بن فلاں شقی بن شقی نکلا، بدبخت نکلا، برباد ہوا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اس قیامت کے میدان میں یہ حال ہوگا کہ ظالم اپنے ہاتھوں کو مارے غصے کے کاٹ کھائے گا، کہے گا کاش کہ میں نے تو رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، انہیں اپنا دوست بنا کر کے چلا ہوتا تو آج بھی یہ مصیبت کے دن میرے نہ آتے۔ کسی کی کوئی زندگی اللہ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، سب واضح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان یہودیوں کو سنا رہے ہیں
کہ تم اپنے آپ کو کہتے ہو ہم اللہ کے بڑے چہیتے محبوب ہیں، ابھی موت مانگنے کو کہا مانگتے نہیں ہو، تو موت سے بھاگتے ہو، کہاں جاؤ گے؟ کسی کوئی آدمی بچ نہیں سکتا۔ یہاں ایک مسئلہ بھی ہے کہ ایک آدمی کے لیے ہمیں تو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ موت مت مانگو۔ ایک آدمی یوں نہ کہے کسی پریشانی اور تکلیف کو دیکھ کر کہ اللہ مجھے موت دے دے، کیوں بھائی اس تکلیف سے بھاگ کر کے کہہ رہے ہو تو آخرت میں تمہیں یقین ہے کہ راحت ملنے والی ہے؟ یہ تو دعویٰ ہو گیا، اللہ کو دعویٰ پسند نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کے لیے موت مانگنا پسند نہیں۔ حدیث میں دعا کا طریقہ سکھایا ہے موت مانگنے کے لیے کہ اللہ میرے لیے جب تک زندگی بہتر ہے تب تک مجھے زندہ رکھیے، اور میرے لیے جب موت بہتر ہو تو مجھے موت دیجیے۔ اور جب کسی قوم کے لیے اللہ آپ حق سے بچلنے اور فتنہ اور آزمائش کا فیصلہ فرمائے، اذا اردت بقوم فتنة، اپنے ایمان کے بچانے کے لیے تو آپ نے کہہ سکتا ہے، لیکن کسی بیماری، تکلیف، حالات، پریشانی، اس کی وجہ سے گھبرا کر کے موت مانگنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ظاہری طور پر یہ یقین ہے کہ اس کام کے کرنے سے انسان بچ نہیں سکتا ہے، تو کوئی یوں نہ سمجھے کہ دیکھو موت سے بھاگنے کی تو اجازت نہیں ہے، اس سے کیا حل ہے؟ ایک دیوار جھک رہی ہے اور لگ رہی ہے کہ اب گرے کب گرے، اور ایک آدمی ناواقفیت سے وہاں پہنچے تو حکم یہ ہے کہ وہاں مت چل، جلدی بھاگ، دور ہو جا اور تیز نکل۔ پھاڑ کھانے والے درندے ہیں اور ایک آدمی یوں سمجھے کہ بھائی اس میں کیا حرج ہے، موت سے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے، میں شیر کے منہ میں بیٹھوں گا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے اس کی اجازت نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جان بوجھ کر موت کے منہ میں رکھے۔ موت مانگنے کی بھی اجازت نہیں، موت کے منہ میں ڈالنے کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی تعلیم ہے تعاون کے عنوان سے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیمات دی ہے پلیٹ کی، اور ایسی بیماریاں کہ جن بیماریوں میں ایک انسان کے لیے ہلاکت کے خطرات جب بڑھ جاتے ہیں اور وبائی مرض جہاں پھیل جاتا ہے تو حکم یہ ہے کہ جہاں بیماری پھیلی ہے وہ لوگ باہر نہ جائیں، اور جہاں یہ بیماری نہیں ہے وہاں سے ادھر نہ آئے۔ ہمیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت پہلے تعلیم دی۔ ہمارے نرمدا ندی کے اس کنارے پر جو ایک قافلہ دعوت دین کے لیے حضرت ربیع بن صبیح تابعی رحمہ اللہ، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو موطا کی ایک روایت نقل کی ہے، اس میں امام محمد کی موطا میں ان کی سند میں حضرت ربیع بن صبیح بھی ان کے استاد ہیں۔ اول من صنف فی الحدیث، حدیث کی پہلی کتاب لکھنے والے جو تابعی تھے حضرت ربیع بن صبیح، یہ ہمارے اس ندی کے کنارے سے جب واپس قافلہ جا رہا تھا تو سمندر میں بڑھاؤ کا زمانہ تھا، پانی کی بھرتی کا زمانہ تھا، قافلہ رکا، پلیگ پھیلا اور بہت سے قافلے کے ساتھی وہاں شہید ہوئے، وہیں رہے، ہٹنے کا حکم نہیں۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس علاقے سے، اس سالم علاقہ کا آدمی اس بیماری والے علاقے میں پہنچے گا تو دیکھو اس کو موت آ جائے گی، نہیں، موت تو ہر ایک کو جس کی جب لکھی ہے اسی وقت آئے گی، لیکن عقیدے کے بچانے کے لیے بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی۔ اور جہاں یہ تعلیم ہے کہ بھائی رکت پیت کی بیماری والے سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایک ہی بات آج کل نقل ہوتی ہے، حالانکہ یہ بات بھی نقل کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایسے بیمار کو اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھانا بھی کھلایا۔
خدمت بھی کرنی چاہیے۔ عقیدے کے بچاؤ کے لیے ایسے وبائی مرض کے زمانے میں اپنا علاقہ چھوڑ کر اثر زدہ علاقے میں جانا نہیں چاہیے، لیکن بیماری کے متعلق ان تدابیر کو اختیار کرنے کے باوجود بھی یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو اللہ نے طے فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے۔ یہ اپنے دل میں اتارنے کی ضرورت ہے کہ جو کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں شروع زمانے میں آپ علیہ السلام پہلے نماز جمعہ ادا فرماتے تھے اور اس کے بعد خطبہ ہوتا تھا، اور جمعہ کا دن وہ ہے جو مذہب اسلام میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کو ہفتے کی عید قرار دیا گیا ہے، ہفتے کی عید بنایا گیا ہے، اور جب زمین اور آسمان اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمائے تو آخری دن یہی جمعہ کا دن تھا، جس میں تخلیق آسمان اور زمین مکمل ہوئی۔ وہ دن جس دن کام پورا ہوا تھا وہ جمعہ کا دن تھا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی جمعہ کے دن ہوئی، انہیں جنت میں داخل کیا گیا وہ جمعہ کا دن تھا، انہیں جنت سے جو اتارا گیا وہ جمعہ کا دن تھا۔ یہ صحیح روایت سے اس کا ثبوت ہے۔ ہمارے یہاں اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ نے ایک دن رکھا تھا، یہودیوں نے شنیچر کا دن، نصرانیوں نے اتوار کا دن، اور اللہ کے علم میں اجتماع کے لیے اور عبادت میں اہمیت کا دن وہ جمعہ کا دن تھا۔ اللہ نے مسلمانوں کو اس کی توفیق دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 560 سال پہلے آپ کے ایک جد امجد کعب بن لؤی وہ بت پرستی سے اس زمانے میں بھی جبکہ کوئی نبی نہیں تھا بیزار تھے، اور وہ اللہ کی عبادت کو مانتے تھے، اور لوگوں کو انہوں نے یہ شروعات کی کہ جمعہ کے دن لوگوں کو جمع کر کے وہ ایک تقریر بھی کرتے ہیں، اور یہ اتنے اہم شخص تھے اور اتنے پکے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کی پشت کے ایک دادا ہیں۔ تو ان کی وفات پر عربوں نے اپنی تاریخ کعب بن لؤی ان کی وفات سے اپنے کیلنڈر کو بنایا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کیلنڈر چلتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے چلتا ہے، اور دوسرے بھی کیلنڈر ہیں۔ تو عربوں کے یہاں کعب بن لؤی کی وفات پر کیلنڈر سے شروع ہوا، وہ انہی کی وفات سے۔ پھر جب حضرت نبی علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے اور ان کے پیدائش کے سال میں تقریباً آپ کی پیدائش سے 50 دن پہلے ابرہہ کا لشکر برباد ہوا، تو ہاتھیوں والا سال، وہاں سے پھر گنتی شروع ہوئی، اور اس کے بعد جو گنتی شروع ہوئی وہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد حکومت میں خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسلامی کیلنڈر جو شروع فرمایا، اس کے لیے صحابہ سے مشورہ لیا، اور مشورے کے بعد الگ الگ جو رائے آئی، آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہجرت سے نہ اللہ کے رسول کی پیدائش پر، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر، بلکہ اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہجرت کے دن سے شروع کی گئی۔ اس لیے پہلا اسلامی ہجری سال جو ہے وہ پورے 12 مہینے کا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ربیع الاول میں چلے تھے، اس لیے کچھ مہینے نکل گئے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے تک بھی جمعہ کا دن لوگوں کے یہاں عبادت اور احترام کا چلتا ہے، اور یہی وہ جمعہ کا دن ہے صحیح روایت کے مطابق کہ جس میں ایک گھڑی ہوتی ہے، اور اس گھڑی کو میں جس شخص کو
توفیق مل جاتی ہے، اور اگر مانگ لیا اور اس گھڑی میں وہ دعا آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اور ایک روایت میں نے پڑھا، جنت میں پہنچنے کے بعد بھی رب کے دربار میں مردوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مجلس میں بلائے گا، اور جنتی عورتیں اپنے جنت میں اپنے اپنے گھر میں رہتے ہوئے اس سے فیضیاب ہوں گی۔ وہ جو اجتماع کا دن ہوگا وہ بھی جمعہ کا دن ہوگا، بڑا اہم دن ہے۔ خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ بڑا اہتمام کرنا چاہیے اس دن کا۔ اللہ کرے کہ وہ دن واپس آ جائیں بہت جلد، کہ ہم پھر اسی طرح بڑے مجمع کے ساتھ ہم جمعہ کی نماز کو اپنی اپنی مساجد میں ادا کریں، اور ان حالات میں یہ نیت کریں کہ ہم جب یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں موقع دے گا تو ہم انشاءاللہ تعالی زوال کی اول گھڑی اپنی مسجدوں کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے اور اندر انٹر ہو رہے ہوں گے یا اس سے پہلے آئیں گے۔ یہ نہیں کہ بیان ہونے والا ہے، آخر میں پہنچتے ہیں اور بیان کے ختم تک پہنچ جائیں گے، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے دن کے احکام بھی بیان فرمائے کہ زوال کے بعد کی پہلی گھڑی میں جو شخص مسجد میں پہنچتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کے دربار میں ایک اونٹ کی قربانی کی، اتنی فضیلت ہے۔ دوسرے نمبر پر گویا کہ اس نے گائے کی قربانی کی، تیسرے نمبر پر گویا کہ اس نے بکرے کی قربانی کی، گویا کہ اس نے مرغی کی قربانی کی، گویا کہ اس نے انڈا اللہ کے راہ میں دیا۔ اور پھر جب امام جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو فرشتے بھی اپنے دفاتیر کو لپیٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو پہلاتا ہے، جو شروع گھڑیوں میں آتے ہیں، ان کے نام فرشتے رجسٹر میں نوٹ کرتے ہیں۔ کتنے بڑے فخر کی بات ہے کہ رب کے دربار میں میرا پورا نام پہنچے کہ یہ آپ کا وہ بندہ ہے جو وقت کی شروعات میں آپ کے دربار میں آ چکا ہے۔ اس لیے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جمعہ کے دن میں بھی تجارت کے متعلق کے احکام ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں نقل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان احکام کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو تفصیل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا رحم المساکین، یا ذا القوة المتین، اللهم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ الہ العالمین، ہم سب کی اور امت مسلمہ کی پوری پوری حفاظت فرما دیجیے، ہم سب کی اور امت مسلمہ کی رہبری فرما دیجیے، ہدایت سے نواز دیجیے، یقین کامل سے نواز دیجیے، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجیے، آپ سے ڈرنے والا دل عطا فرما دیجیے، آپ کی نعمتوں پر شکر بجا لانے کی صفت والا ہم سب کو بنا دیجیے۔ الہ العالمین، امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے، امت مسلمہ کو اس پریشانی سے اور اس طرح کی تمام پریشانیوں سے الہ العالمین چھٹکارا نصیب فرما دیجیے۔ امت مسلمہ کی پوری اور ان کی دینداری کی، ان کی شریعت کی پوری حفاظت فرما دیجیے۔ الہ العالمین، ہم سب کے اور ہمارے ماں باپ بیوی بچوں کی، مولا کریم ہم سب کے دوست احباب کے اور ہمارے متعلقین محبین کی پوری مغفرت فرما دیجیے۔ الہ العالمین، اپنی نافرمانی سے ہم سب کو بچا لیجیے۔ الہ العالمین، ماہ مبارک کا بڑی شدت سے انتظار تھا الہ العالمین، لیکن ان حالات میں پتہ نہیں کیا حال ہوا ہوگا۔ الہ العالمین، ہماری مساجد خالی ہیں، مولا کریم ہمارے مدارس خالی ہیں، بزرگوں کی صحبتوں سے لوگ مولا کریم مستفید نہیں ہو سکتے ہیں، فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ الہ العالمین، ہماری جن بندگیوں کی وجہ سے، بدعملیوں کی وجہ سے آپ کی یہ ناراضگی ہوتی ہیں، الہ العالمین ہم اس سے معافی مانگتے ہیں۔ الہ العالمین،
ان ناراضگیوں کو ختم فرما دیجیے، ہماری مساجد کو، بزرگوں کی مجالس کو، تبلیغی مراکز کو، تبلیغی چہل پہل کو، مدارس کو اور مکاتب کو، مولا کریم اور تمام شعائر اسلام کو محفوظ فرما دیجیے، آباد فرما دیجیے، الہ العالمین آباد فرما دیجیے، الہ العالمین آباد فرما دیجیے۔ اس کے بعد میں اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، الہ العالمین تمام اہل اسلام کی اور تمام اہل اسلام کی بری بری حفاظت فرما دیجیے، ہمارے ملک کی حفاظت فرما دیجیے، ہمارے ملک میں بسنے والے تمام تیرے بندوں کی ہدایت کے آپ فیصلے فرما دیجیے، الہ العالمین اس ملک میں اہل اسلام اور اہل اسلام کی ان کے نسلوں کے ساتھ، ان کے حلال روزگار کے ساتھ مولا کریم پوری پوری حفاظت فرما دیجیے۔ قیامت کی صبح تک اس ملک میں آپ کا نام عافیت کے ساتھ بلند ہوتا رہے، مولا کریم اس کا فیصلہ فرما دیجیے، اس کا فیصلہ فرما دیجیے، الہ العالمین برے حالات سے ہم آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں، ہم آپ سے کے کمزور بندے ہیں، مزید امتحان کے ہم اہل نہیں ہیں، الہ العالمین اپنی نصرت اور اپنی خصوصی نصرت اور خصوصی تائید مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کے ساتھ فرما دیجیے۔ مولا کریم ہم گندے صحیح لیکن تیرے بندے ہیں، ہم گندے صحیح لیکن تیرے بندے ہیں، مولا کریم ہم پر جو حالات ہے، مولا کریم جو ظلم اور زیادتیاں ہے محض تیرے بندے ہونے کی بنا پر ہو رہی ہے، اے غنی اے غیور تجھے تیری غیرت کا واسطہ، اے کریم تجھے تیرے کرم کا واسطہ، تمام اہل اسلام کی، ہمارے نسلوں کی، ہمارے حلال روزگاروں کی پوری پوری حفاظت فرما دیجیے، مولا کریم پوری پوری حفاظت فرما دیجیے۔ دین کے جتنے کام اس وقت دنیا میں چل رہے تھے مولا کریم اور جو آپ کی نظر میں محبوب تھے، مولا کریم ان حالات میں یہ کام نہیں ہو رہے ہیں، مولا کریم ہم تیرے مجبور اور معذور بندے ہو چکے ہیں، الہ العالمین ہماری پکڑ نہ فرمائیے، مولا کریم ان تمام تیرے محبوب کاموں کے لیے پھر اسی طریقے سے بڑی آن شان کے ساتھ چلنے کا خزانے غیب سے انتظام فرما دیجیے، مولا کریم آپ اپنے بندوں کی حفاظت فرما دیجیے، ہمارے تمام ملک واسیوں کی حفاظت فرما دیجیے، عافیت عطا فرما دیجیے، الہ العالمین الہ العالمین ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہم اپنی مسجدوں سے دور ہیں، مولا کریم کہیں یہ ہمارا ماہ مبارک غفلت کا شکار نہ ہو جائے، مولا کریم اس کی راتوں کے اس کے دنوں کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے، مولا کریم تیرے بندے جو تیرے دین کے لیے نکلے ہوئے تھے اور تیرے وطن سے بے وطن ہیں اور اپنے وطنوں کو پہنچ رہے ہیں، الہ العالمین ان تمام کی پوری پوری مدد فرما دیجیے۔ تیرے بہت سے بندے دین کی تبلیغ میں اپنے گھروں سے باہر اجنبی مقامات پر رکے ہوئے ہیں، ان تیرے بندوں کو بھی اپنے اپنے وطن پر عافیت کے ساتھ پہنچا دیجیے۔ جو بندے ان بیماریوں میں ایمان کے ساتھ آپ کے دربار میں آ چکے ہیں ان تمام کی شہادت کو قبول فرما لیجیے، ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما دیجیے، الہ العالمین جو ان بیماریوں سے دوچار ہے اور آپ کے علم میں ان کے حق میں شفا ہے، الہ العالمین انہیں ان کی بیماریوں سے جلد از جلد شفا عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم جو دوچار ہیں اور آپ کے علم میں ان کے حق میں شفا نہیں ہے ان کی عمر طبعی کو عافیت سے پورا کروا کر ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے دربار میں بلا لیجیے، الہ العالمین ہماری اور ہماری نسلوں کی ایمان اسلام پر چلتے ہوئے ہم پوری پوری حفاظت فرما دیجیے، الہ العالمین ہمیں اور ہماری اولاد کو، ہمارے بیوی بچوں کو عقائد حقہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ کی مولا کریم اخلاق فاضلہ کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہمیں اور ہمارے اولاد کو، ہمارے دوست احباب اور تمام اہل اسلام کو برے عقائد سے، برے اعمال سے، برے اخلاق سے، برے کردار سے، بری گفتار سے، برے دوستوں سے، برے دوستوں کی بری صحبتوں کے برے اثرات سے پوری پوری حفاظت فرما دیجیے، الہ العالمین آپ نے ہم پر ہماری اولاد کی تربیت کی جو ذمہ داری رکھی ہے اس کو ہمیں کما حقہ نبھانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کا سرور مولا کریم بنا دیجیے، مولا کریم ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کا سرور اور ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنا دیجیے، الہ العالمین جو ہم کو دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں، جو متوقع ہیں، جو آرزومند ہیں
مولا کریم جن کا ہم پر کسی درجے کا احسان ہے، مولا کریم ان تمام کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، ہمارے ماں باپ کی، ہماری آل اولاد کی، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی، مولا کریم پوری امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما دیجیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر آپ سے مانگی ہے، ہم اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے وہ خیر مانگتے ہیں، ہمیں وہ خیر نصیب فرما دیجیے۔ جن برائیوں سے پناہ چاہیے ہے، ہمیں ان سے پناہ کلی نصیب فرما دیجیے۔ وصلی اللہ علیہ نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔